یہ کہانی ہے ایسی بے بس اور لاچار خاتون کی جس کے سگے بھائی اور بھابھی نے غلط کام کروانے کی خاطر اس کے جسم کو جلایا اور نشے کی لت لگا دی۔ ایم اے پڑی یہ خاتون سڑک کنارے درندہ صفت انسانوں کے بیچ سونے پر مجبور۔ انصاف کی منتظر یہ بد نصیب بہن کی کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ میری بھابھی کھانے میں نشہ دیتی تھی۔ کیا نشہ دیتی تھی؟ چرس اور شراب کا، ہوش میں رہنے کے لیے پیتی ہوں۔ تو یہ عورتیں میرے جسم سے کھیلتی ہیں اور یہ ابھی بھی کہتی ہیں کہ اپنا آپ ہمارے حوالے کرو۔ گندی آفریں کرتے ہیں کہ غلط کام کر لو، میری رضائی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چھیڑخانیاں کرتے ہیں، ٹیکس کرتے تھے۔ میں اس وقت رولر ڈالتی ہوں تو کوئی میری مدد بھی نہیں کرتا۔ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ایم اے۔ انگلش کتنی آتی ہے آپ؟ بس نارمل سی انگلش آتی ہے ابھی، کیونکہ میری کنورسیشن نہیں ہوتی کسی کے ساتھ۔ میں بہت خوبصورت تھی، موارد میں جاب کرتی تھی، جی ایم تھی میں فیشن ڈیزائنر ہوں، بیوٹیشین ہوں، سیلز مارکیٹنگ آتا ہے مجھے۔ میرا ایکسپیرینس ایکول ٹو ایم بی اے ہے۔ 2010 میں میں نے توبہ کی تھی، کیونکہ اسی دوران انہوں نے مجھے قابو کر کے نشے کی حالت میں تو جلا دیا تھا۔ جو بڑے تھے انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے کہ کوئی عورت اگر کسی سے عشق میں پکڑی جائے تو اس کی چھاتیاں کاٹو۔ 200-400 ملتا ہے، اس میں میں اپنا روٹی پانی کرتی ہوں۔ میرا بھائی جس کے ساتھ اب رہ رہی ہوں وہ اب نارمل ہے، میری ماں بھی اب نارمل تھی۔ جی السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ ناظرین یہ خاتون جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ ابھی میں کریم مارکیٹ کے پاس سے گزر رہا تھا تو اشارے پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی اور سگریٹ پی رہی تھی۔ کیا وجہ ہے ان سے جانیں گے کہ ایک خاتون ہو کے یہ اشارے پہ مانگنے پہ مجبور ہیں اور نشہ کر رہی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں، اپنی حالت بڑی عجیب سی بنائی ہوئی ہے۔ کیا ریزن ہے، ان سے پوچھیں گے، ان سے بات کریں گے کیا وجہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ سگریٹ کیوں پیتی ہیں آپ؟ مجھے میری بھابھی کھانے میں نشہ دیتی تھی۔ کیا نشہ دیتی تھی؟ جی، کھانے میں نشہ دیتی تھی اور انجیکشن لگاتے تھے، نیند کی، گہری نیند کے انجیکشن، تو میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ کس طرح کا غلط کام کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ؟ سیکس کرتے تھے۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ آپ کی بھابھی آپ کو یہ سب کرنے پہ مجبور کرتی تھی؟ کیونکہ میری پھوپھی، ستیلی نانی، کچھ عورتیں خاندان میں جن کی چھاتیاں کاٹی گئی ہیں، جو بڑے تھے انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے کہ کوئی عورت اگر کسی سے عشق میں پکڑی جائے تو اس کی چھاتیاں کاٹو۔ تو ستیلی نانی چونیاں رہتی ہے تو وہ جادو کرنی ہے، اس نے سب کو بلیک میلنگ لگایا ہوا ہے کہ جو میں کرتی ہوں سب کو کرنا پڑے گا، نہیں تو مرنا پڑے گا۔ اچھا کیا آپ پڑھی لکھی ہیں؟ جی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ایم اے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ انگلش کتنی آتی ہے آپ کو؟ بس نارمل سی انگلش آتی ہے ابھی، کیونکہ میری کنورسیشن نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، تو گزارے کی آتی ہے ابھی۔ تو اتنا اشارے پہ مجبور ہو رہی ہیں آپ یہ سب کرنے پہ کیوں؟ کیونکہ مجھے ستیلی نانی، پھوپھی، بھابھی، یہ لوگ نا اور میرے بھائی مجبور کرتے ہیں کہ اس کو روٹی نہ دو، یہ تنگ آئے، غلط کام کرے، کسی طرح اس کو مجبور کرو۔ کیا آپ کے بھائی بھی غلط کام کروانا چاہتے ہیں آپ سے؟ جی، پہلے میرے چھوٹے بھائی کو اڈا کھول کے دیا، اس کو دبئی بھیج کے پھنسا دیا، اب دوسرے بھائی کی باری ہے، اس کو اڈا کھول کے دیا ہوا، ان قریب وہ بھی پھنسنے والا ہے۔ تو پھوپھی مجھے بلیک میل کر رہی ہے کہ میں تمہارے بھائی، اس نے پورا خاندان قتل کر دیا ہے، تو کہتی ہے میں تمہارے بھائی بھی مروا دوں گی ایک ایک کر۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اڈا کیا مطلب، اڈا کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں چلانے والا گھر، مطلب جہاں پہ غلط کام کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو یہ کس جگہ پہ آپ کا بھائی چلا رہا ہے یہ؟ کوٹ لکھپت تھانے کے پاس۔ تو کیا پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی اس پہ؟ پولیس کو ابھی بتایا نہیں ہے میں نے پراپر، کیونکہ ان کو کوئی بھی نہیں پکڑتا، ان کے ریفرنس بڑے ہیں۔ میری پھوپھی کا جو میاں بنا ہوا ہے وہ ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے، وہ فوراً ان کی ضمانتیں کرا دیتا ہے، تو فائدہ نہیں ہوتا بتانے کا۔ اتنی سردی کی راتوں میں کیسے باہر گزارا کرتی ہیں؟ بھائی گھر نہیں جانے دیتے آپ کو؟ میں کسی وقت آتی ہوں، 2-4 گھنٹے کھڑی ہوتی ہوں، تو 200-400 ملتا ہے، اس میں میں اپنا روٹی پانی کرتی ہوں، گزارا کرتی ہوں۔ تو بھائی مجھے الٹا کہتا ہے کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، کہیں سے بھی پیسے کر کے دو، غلط کام کرو، تو میں نہیں کرتی، تو میں باہر آ جاتی ہوں، اپنا کھانا پینا باہر سے کرتی ہوں۔ تو پھر میرے پہ جادو ٹونے کرتے ہیں کہ اس کو گرائی رکھو، کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہوائی، وہ مجھے بے ہوش کر دیتی ہیں۔ میں کہیں جانے کا سوچتی ہوں، فون پہ بات کرتی ہوں، اس لیے میں فون پہ بات کیے بغیر نکلتی ہوں۔ اچھا تو بھائی کیوں غلط کام کروانا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ تو اس کی بہن ہیں، اور بہنوں سے کوئی ایسا غیرت مند انسان تو نہیں کام کرواتا ایسا؟ کیونکہ ایک میرا بھائی جس کے ساتھ اب رہ رہی ہوں وہ بائی برتھ سائیکو ہے، اب نارمل ہے، میری ماں بھی اب نارمل تھی، تو
پھوپھی اس کو مار پڑواتی ہے گنڈوں سے کہ اپنی بہن کو مجبور کرو کہ غلط کام کرے، پیسے کما کے دے، گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو راشن اگر ہو بھی جائے تو وہ بھابھی اٹھا کے اپنی ماں کو بھیج دیتی ہے والٹن، سارے بستر، رضائیاں، ہر چیز۔ تو نشہ بھی کرتی ہیں آپ؟ نشے پہ مجھے لگایا تھا، شراب اور چرس پہ، تو 2010 میں میں نے توبہ کی تھی، کیونکہ اسی دوران انہوں نے مجھے قابو کر کے نشے کی حالت میں تو جلا دیا تھا، بھوتنی بنا دیا۔ میں بہت خوبصورت تھی، موارد میں جاب کرتی تھی، GM تھی میں۔ اچھا، جب آپ سڑک پہ سوتی ہیں یا ایسے یہاں پہ بنا گھر کے رہتی ہیں تو لوگ چھیڑ خانی نہیں کرتے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں، اور میں جب چادر لے کے سو رہی ہوتی ہوں تو چھیڑ خانیاں کرتے ہیں۔ میں اس وقت رولر ڈالتی ہوں تو کوئی میری مدد بھی نہیں کرتا۔ میں اتنی تنگ آ گئی ہوں، خدا کے واسطے کوئی میری مدد کر دے کہ رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہو، میں سکون سے اپنی نماز پڑھوں۔ میں نمازیں پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور یہی فریاد کرتی ہوں کہ اپنے کھانے پینے، مجھے بہت سارے کام آتے ہیں۔ میں فیشن ڈیزائنر ہوں اور بیوٹیشین ہوں، سیلز مارکیٹنگ آتا ہے مجھے، بزنس کو رن کرنا۔ میرا ایکسپیرینس ایکول ٹو MBA ہے، تو مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نظر نہیں آتا۔ جو تھے تھوڑے بہت، ان کو انہوں نے بھگا دیا کہ اس کی مدد نہیں کرنی، ہم اسے مجبور کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دو۔ اچھا میری بہن، اس میں یہ بتائیں کہ پولیس کے پاس آپ نہیں کبھی گئی کہ میرا بھائی آپ سے اتنا غلط کام کروانا چاہتا ہے، سڑک پہ آپ در بدر رل رہی ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ٹرائی کیا آپ نے؟ پولیس نے ڈائریکٹ کبھی ایکشن لیا بھی ہے تو یہ لوگ مکر جاتے ہیں کہ جھوٹ بولتی ہے، نشہ کرتی ہے، جائیداد کا حصہ مانگتی ہے، ہمیں بلیک میل کرتی ہے۔ پھر میں نے عدالتوں میں کافی سر کھپایا، تو عدالتوں میں بھی پولیس والے جھوٹ بول کے ان کو بچا لیتے ہیں۔ اور ایک انکل ہیں، پھپھو کے ہسبینڈ، وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، وہ آ کے تو ان کی ضمانتیں فوراً کرا دیتے ہیں، اور مجھے ہی ڈیفالٹر کیا ہوا ہے اس وقت 7 تھانوں میں۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ کے بھائی کو شرم نہیں آتی آپ سے اس طرح کے برے کام کروانا چاہتا ہے؟ میرا بھائی مجھے کئی بار کہہ چکا ہے کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، ہارٹ اٹیک ہوا اس کو، میرے 5 بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کے لیے غلط کام کرو۔ تو میں نے کہا اپنی بیوی سے کراؤ جس کے ہیں، میں کیوں کروں؟ تو وہ پہلے تو کبھی مارتا تھا بہانے سے، ابھی بھی اس نے جادو ٹونے کر کے مجھے بستر پہ ڈالا ہوا ہے، کتنے عرصے کے، 3 مہینے سے۔ تو میں تنگ آ گئی ہوں، گھر سے تنگ آ کے میں باہر نکلتی ہوں کہ چلو میں بھیک مانگ کے اپنی روٹی کھا لوں، اس سے نہ مانگوں۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی؟ میں چاہتی ہوں مجھے انصاف ملے، کوئی لیگل ایکشن ہو تاکہ یہ لوگ غلط کام سے باہر نکلیں، آپ کا علاج کروایا جائے، میرا علاج ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں، اور میں کوئی بھی کام کر لوں۔ میں کوئی بھی کھانے کا کام کرنا چاہتی ہوں، کھانے مطلب۔ اچھا مجھے اس میں بتائیں، پولیس سے آپ نے ہیلپ لی ہے؟ اب اڈا چلا رہا ہے آپ کا بھائی لاہور جیسے بڑے شہر میں، تو کیسے وہ چلا رہا ہے؟ کوئی پولیس نے کارروائی نہیں کی اس پہ؟ نہیں، ابھی تک میں نے بتایا نہیں ہے، کیونکہ بتاتے ہی پولیس پکڑے گی ان کو، پھر چھوڑ دے گی، تو میں پراپر ہائی کورٹ سے لیگل ایکشن کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا کس طرح کی، جب آپ لیٹتی ہیں یہاں پہ سوتی ہیں فٹ پاتھ پہ، تو جو مرد حضرات ہیں وہ کیسی حرکات کرتے ہیں یا کوئی آفرز کرتے ہیں آپ کو؟ گندی آفریں کرتے ہیں کہ غلط کام کر لو، اور میری رضائی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چھیڑ خانیاں کرتے ہیں۔ تو پھر میں بڑی مشکل سے سیکیورٹی کے پاس کہیں ان کی ڈیوٹی لگا کے بولتی ہوں کہ پلیز میرا خیال رکھنا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے چھیڑ خانی کرنے۔ تو بہت مشکل سے میں اپنا گزارا کرتی ہوں، اور اتنی سردی میں باہر سویا بھی نہیں جاتا۔ تو خدا کے واسطے میں تنگ آ گئی ہوں اپنے حالات سے کہ کوئی مجھے اتنی سپورٹ کر دے کہ میں کوئی کام کر لوں، مجھے بہت سارے کام آتے ہیں۔ اچھا میری بہن، اگر آپ کا علاج کروایا جائے، آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے آپ کا، تو پھر آپ یہ سب چھوڑ دیں گی؟ ہاں جی بالکل چھوڑ دوں گی۔ اس سے پہلے کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، اشارے پہ جو آپ مانگتی ہیں، گاڑیوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں، تو کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا، کسی نے بات بھی نہیں کی کبھی۔ کبھی کسی سے آپ نے سپورٹ نہیں لی کہ میرا بھائی مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے، اڈا چلا رہا ہے، تو آپ کی مدد کرے، آپ کا ساتھ دے؟ شروع میں کچھ لوگوں نے بات کی تھی، جاننے والوں نے، تو انہوں نے میرے پہ غلط الزام لگائے، گندے گندے۔ کس طرح دے؟ یہ جی جائیداد کا حصہ مانگتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، اور یہ نشہ کرتی ہے، اس کو پیسے نہیں دینے، تو اس کو ایسے ہی رہنے دو، سڑکوں پہ رولنے دو۔ تو وہ پھر بھی کچھ لوگوں نے میری مدد کی، تو انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا۔ نشہ کون کون سا کیا؟ چرس اور شراب کا۔
अभी भी करती हैं? नहीं, 2010 में मैंने तौबा कर ली थी बीबियाँ पाक जाके। मेरे नशे उसी दिन क्विट हो गए थे। मैं सिर्फ सादा सिगरेट पीती हूँ, वो भी इसलिए कि ये मुझे बेहोश करते हैं। होश में रहने के लिए पीती हूँ। अच्छा, नशा क्यों करती थी आप और कहाँ करती थी? कौन करवाता था आपको? मुझे ज़बरदस्ती खाना घर का बना हुआ देते थे और बाज़ार में भी भाभी सबको पकड़ाती थी कि जो चीज़ लेने आए उसमें ये नशा डाल देना। तो जब मैं सोई हुई उठती थी तो मुझे अजीब सा महसूस होता था कि मेरे जिस्म को जैसे इस्तेमाल किया गया। तो ये औरतें मेरे जिस्म से खेलती हैं और ये अभी भी कहती हैं कि अपना आप हमारे हवाले करो। मतलब अपना जिस्म उनके हवाले कर? हाँ जी, मर्दों के हवाले या ख़वातीन के? ख़वातीन के, फुप्पी, भाभी और सुतेली नानी, कि हम तुम्हारे जिस्म से खेलें, जो मर्ज़ी करें। ठीक है, तो क्या आपको जलाया भी है उन्होंने सोते हुए? कोई निशानात हैं आपके जिस्म पे? 2-3 बार लोगों ने इलाज कराया तो ये मुझे फिर जला देती हैं कि ये नौकरी ना कर ले, कहीं सेट ना हो जाए। तो मुझे फिर जला के ये बोलती हैं कि ऐसे ही रहना पड़ेगा, इलाज कराने की इजाज़त नहीं। मेरी फ़ाइलें गुम कर दी, दवाइयाँ गुम कर दी घर से। नाजरीन, ये है हमारे मुआशरे का अलमिया कि एक भाई अपनी सगी बहन से बुरे काम करवाना चाहता है। वही भाई जो लाहौर जैसे बड़े शहर में एक अड्डा बना के बैठा हुआ है, ख़वातीन के जिस्म फ़रोशी करता है और अपनी बहन को भी उसी कामों पे मजबूर कर रहा है, उसे नशे पे लगा दिया है। मेरी अपील है, जो लोग मुझे देखते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, नाजरीन ये हमारे मुआशरे का क्या अलमिया बन चुका हुआ है कि एक भाई अपनी बहन से बुरे काम करवाना चाहता है। 3 इसकी सगी रिश्तेदार इसके जिस्म का इस्तेमाल करती हैं, इसके जिस्म को नोचती हैं और दूसरे मर्दों के सामने ला खड़ी करती हैं इनको, जो ये करना नहीं चाह रही। उन भाइयों ने नशे पे लगा दिया है और सड़कों पे रुल रही हैं। जो मेरे देखने वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई इनकी मदद करना चाहे, इनका इलाज करना चाहे तो इलाज करवाए। इनका नंबर हम नीचे स्क्रीन पर चला देंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।